شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک پیالہ دودھ اور پینے والے زیادہ دلچسپ واقعہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قسم ہے اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ بسا اوقات میں بھوک کی وجہ سے زمین پر پیٹ لگا کر لیٹ جاتا تھا اور بسا اوقات پیٹ سے پتھر باندھ لیتا تھا، اور ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے راستے میں بیٹھ گیا۔ پہلے وہاں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو میں نے ان سے قرآن کی ایک آیت پوچھی، اس لیے کہ میرا مقصود پوچھیں اور مجھے گھر لے جا کر کھانا کھلا دیں۔ وہ چلے گئے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو ان سے بھی ایسے ہی کہا، لیکن وہ بھی چلے گئے۔ پھر ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے، مجھے دیکھ کر سمجھ گئے اور مسکرا کر فرمایا، اے ابو ہر۔ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا میرے ساتھ آؤ۔ میں ساتھ ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے اندر آنے کی اجازت لی، مجھے اجازت دی گئی، میں اندر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا ایک پیالہ دیکھا تو فرمایا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ فلاں شخص، یا یہ کہا کہ فلاں عورت نے آپ کے لیے تحفہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہر۔ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اہل صفہ مسلمانوں کے مہمان تھے، نہ ان کا کوئی گھر تھا اور نہ کوئی مال و اسباب اور نہ کوئی دوست آشنا جس کے گھر جا کر رہتے۔ جب کوئی صدقہ کا مال آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس میں سے تناول نہ فرماتے بلکہ انہی کو دے دیا کرتے، اور اگر کوئی تحفہ آتا تو کچھ اپنے لیے رکھ لیتے اور کچھ انہیں دے دیتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اصحاب صفہ کو بلا لاؤ تو مجھے بہت برا لگا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ بھلا یہ اتنا سا دودھ اصحاب صفہ کو کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ اس دودھ کا حقدار تو میں تھا، اس میں سے کچھ پیتا تو ذرا مجھ میں طاقت آتی، اور جب اہل صفہ آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو ہی حکم دیں گے کہ ان کو دودھ پلاؤ۔ جب وہ پینا شروع کر دیں گے تو اس بات کی امید نہیں ہے کہ اخیر میں کچھ دودھ مجھے بھی ملے گا، مگر کیا کرتا، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بجا لانا تو اشد ضروری تھا۔ چاروں ناچار میں ان کے پاس گیا اور ان کو بلا لایا۔ انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ وہ آئے اور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابا ہر۔ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا انہیں یہ دودھ پلاؤ۔ میں نے ان میں سے ایک ایک کو دودھ کا پیالہ دینا شروع کیا۔ جب وہ پی چکتا تو دودھ والا پیالہ مجھ کو واپس کر دیتا، دوسرے شخص کو دیتا تو وہ بھی سیر ہو کر پیتا اور پیالہ مجھ کو واپس کر دیتا۔ اسی طرح سب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اس وقت تک اصحاب صفہ خوب سیر ہو کر پی چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ ہاتھ میں رکھ کر میری طرف دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا، اب تو اور میں باقی رہ گئے۔ میں نے کہا بے شک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا اور دودھ پیو۔ میں بیٹھ گیا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور پیو، تو میں نے اور پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے رہے، یہاں تک کہ میں نے کہا قسم اس پروردگار کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، اب میرے پیٹ میں جگہ نہیں رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اب مجھے دے دے۔ میں نے دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی اور بسم اللہ کہہ کر باقی بچا ہوا دودھ نوش فرما لیا۔ قیامت کی ایک بڑی نشانی جو پوری ہونے والی ہے۔ سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 حدیثیں بیان فرمائی۔ ایک کا ظہور تو میں نے دیکھ لیا جبکہ دوسری کے ظہور کا منتظر ہوں۔ وہ پہلی حدیث یہ ہے، امانت داری پہلے دلوں کی گہرائی میں اتری، پھر لوگوں نے قرآن سے بھی امانت داری کا حکم جان لیا، اور پھر سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جان لیا،
اور دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت داری کے اٹھ جانے کے متعلق ارشاد فرمائی، امانت داری بہت جلد جاتی رہے گی، اور ایسا ہوگا کہ آدمی سوئے گا اور امانت داری اس کے دل سے نکال لی جائے گی، اس کا اثر ایک نقل کی طرح رہ جائے گا، پھر سوئے گا تو باقی امانت داری بھی نکال لی جائے گی، اور اس کا نشان ایک آبلہ سا ہوگا، جیسے چنگاری کو آ کر تو پاؤں سے ٹھکرا دے اور وہ پھول جائے اور اسے تو ابھرا ہوا دیکھے، حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور صبح کو لوگ اٹھ کر خرید و فروخت کریں گے اور امانت دار کوئی بھی نہ ہوگا۔ امانت دار ایسے شاذ و نادر ہو جائیں گے کہ لوگ تعجب سے یوں کہیں گے کہ بھائی فلاں قبیلہ میں فلاں شخص کیسا ایماندار ہے، اور کسی شخص کے متعلق یوں کہیں گے کہ کیسا ظریف و عقل مند اور دلاور آدمی ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے کہ مجھے کسی کے ساتھ معاملہ کرنے پر پرواہ نہ ہوتی تھی، مسلمان کو اسلام حق کی طرف لے آتا اور عیسائی کو اس کے حاکم مجبور کر کے میرا حق دلا دیتے، اور آج کل تو میں فلاں اور فلاں کے سوا کسی سے کوئی معاملہ یا خرید و فروخت نہیں کرتا۔